نحمده ورسوله کریم اما بعد۔ میرے بزرگوں دوستوں، مومن کے لیے پوری زندگی رات اور دن اگر اللہ کے احکام کے مطابق اگر گزارے گا تو 24 گھنٹے والی زندگی عبادت میں شمار ہوگی۔ مومن کی صرف مسجد میں عبادت، نماز پڑھنے پر، روزے رکھنے پر، حج کرنے پر، زکوٰۃ دینے پر جہاں عبادت کا ثواب ملتا ہے، وہیں پر بہت سے معاملات میں، معاشرت میں، اخلاقیات میں سنت کے مطابق اگر آدمی عمل کر لے گا تو اس پر بھی وہی ثواب ملے گا۔ تو بعض مرتبہ بہت سے ایسے مسائل ہوتے ہیں جو ہم تک نہیں پہنچے ہوتے۔ مثال کے طور پر سفارش کرنا، اس سفارش جس کو ہم ثواب ہی نہیں سمجھتے، حالانکہ قرآن میں باقاعدہ جو ہے سفارش کا ذکر ہے۔ سورہ نساء میں سفارش کرنے پر ثواب اور اجر و ثواب اس کے نام اعمال میں داخل ہوتے ہیں۔ لیکن موجودہ زمانے میں مسائل کے نہ معلوم ہونے پر سفارش جائز، ناجائز، حرام، حلال سب میں جو ہے سفارش ہو رہی ہے۔ سفارش کے مسئلے میں ہمارے اسلاف نے جو ہے کوئی آ کر سفارش کرنے کے لیے کہتا تو آپ جلدی سے جو ہے اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں خوشی سے۔ اگر کسی کے کہنے سے کسی کا کام بنتا ہے تو اس کے دل سے دعائیں بھی نکلے گی اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب بھی عطا فرمائیں گے۔ لیکن چند باتوں پر سفارش جائز ہے اور چند باتوں پر سفارش ناجائز ہے۔ لیکن ابھی اصول کیا چلا ہے بھائی، سفارش جو کرنے والا ہے وہ کیا بنا ہے؟ ایجنٹ بنا ہوا ہے۔ اس سے کام بنتا ہے لیکن اس کا معاوضہ دینا پڑتا ہے، اس کی قیمت دینی پڑتی ہے۔ یہ سفارش نہیں ہے بلکہ یہ حرام ہے۔ سفارش سے مراد وہ ہے اس میں کوئی طلب نہ ہو لیکن بندے کا کام نکل جائے، کام ہو جائے۔ اور سفارش وہ بھی نہیں ہے جس میں دباؤ ہو، چاہے وہ مشورہ ہو چاہے وہ سفارش ہو۔ جو جس کے سفارش میں یا جس کے مشورے میں دباؤ ہوگا وہ سفارش جائز نہیں، وہ مشورہ بھی جائز نہیں۔ جس امیر سے رائے دیا جا رہا ہے اس رائے میں اتنا دباؤ ہے کہ وہ مجبور ہو کر آپ کے فیصلے پر فیصلہ کر دے، آپ کے رائے پر فیصلہ کر دے، وہ جو ہے ایک تو گناہ یہ ہوگا کہ مجبور کر دیا امیر کو، تو پھر امیر کے مجبوری کے بنیاد پر اب وہ مشورے میں خیر نہیں ہوگا، یا اس سفارش میں بھی خیر نہیں ہوگا۔ تو قرآن میں جب یہ اس لفظ کا ذکر آیا ہے تو یقیناً اس میں کوئی بات ہے، اور یہ انسانوں میں اکثر اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہر کوئی بڑا نہیں ہوتا، ہر کوئی جو ہے مسئلے حل کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، معلومات نہیں ہوتی۔ ہر کوئی آدمی ایک دوسرے کو اس کے مسائل کو سمجھنے والا نہیں ہوتا۔ اگر کسی کے توسط سے مسئلے حل ہوتے ہیں، اس کے واسطے سے، اس کے آنے سے، بولنے سے، لکھنے سے، کہنے سے،
اب وہ جب تک کام ہوتا رہے گا اس کو سفارش کا اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی، ایک لڑکا ہے، پڑھا لکھا ہے، ہنرمند ہے، ہوشیار ہے، اس کی اہلیت رکھتا ہے، جس فیلڈ میں وہ نوکری کرنا چاہتا ہے اس میں سفارش، حقیقت میں اس کے اندر اہلیت ہے، پھر وہ سفارش کر دیا، اب وہ جب تک نوکری کرتا رہے گا اس کا اجر و ثواب سفارش کرنے والے کو بھی ملے گا۔ اگر وہ نااہل ہے، اس کے لائق تو نہیں ہے، لیکن جو ہے سفارش سے نوکری مل رہی ہے۔ یہ تو آج کل کے زمانے میں نوکریاں سفارش تو دینا ہی پڑے گا، اوپر سے گھوس دینا پڑے گا، پیسے دینے پڑیں گے، بولنے والے کو بھی، بیچ میں رہنے والے کے بیچ میں جو کام کریں ان کو بھی، سب کو کھلا دے گا۔ اس کو سفارش بھی نہیں، اس پر اجر بھی نہیں، الٹا گناہ ہوگا، لعنت ہوگی اس پر۔ اور نااہل ہے، اس کے لائق تو نہیں ہے، اگر اہل بھی ہے اس کو معلوم نہیں ہے، اس کا تجربہ اس کو خود معلوم نہیں ہے کہ بھئی وہ کس فیلڈ میں کام کرتا ہے، ماہر ہے یا نہیں ہے، پھر جا کر جو ہے سفارش کے لیے کہہ رہا ہے، تو پھر یہ جھوٹی سفارش ہو گئی۔ اس لیے کہ جہاں نوکری دلانے کے ہیں یا کہ کام دلانے کے ہیں، یہ سفارش کے ساتھ ساتھ گواہی بھی ہے، اس میں گواہی خود بخود آ جاتی ہے، گواہ ہوں میں اس کا، اس کے اہل یہ ہے، اس کے لائق یہ ہے، اس کو لے سکتے ہیں، تو یہ گواہی بھی دے رہا ہے اور سفارش بھی کر رہا ہے۔ تو گواہی جو ہے، اب شریعت میں گواہی کا بھی ذکر ہے، حق کے باتوں پر گواہی دو، چاہے وہ جو ہے کچھ بھی ہو جائے، تو گواہی بھی شامل ہو گئی۔ اگر وہ اہل ہے تو الحمدللہ اس کے سفارش کا بھی ثواب ملے گا، گواہی بھی معتبر ہوگی، صحیح ہوگی۔ اگر اس کا اہل نہیں ہے تو پھر اب سفارش اور گواہی دونوں جو ہے گناہ میں ڈال دیں گے، اور جب تک وہ نوکری کرتا رہے گا اس کا وبال، اس کا نقصان جتنا اس کو پہنچ رہا ہے، مل رہا ہے، اتنا ہی گناہ اس سفارش کرنے والے کو بھی ملے گا اور گواہی دینے والے کو بھی ملے گا۔ بھئی دنیا ہے، دنیا میں یہ سب کچھ ہوتے ہیں، اس کے بغیر مولانا چلتا نہیں۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جس کے بغیر چل رہے ہیں، جھوٹی گواہی دینے سے بچا کر ان کی زندگیاں بھی عزت کی چل رہی ہے، اور جو ہے غلط سفارش سے بچ کر منہ پر بھئی یہ سفارش میں نہیں کروں گا، یہ غلط ہے، میں آپ کا ساتھ نہیں دیتا۔ یہ کھلی بات پر لوگ دشمنیاں ہوتے ہیں، مخالف کرتے ہیں، لیکن اس وقت وہ مخالف کر رہے ہیں، لیکن جب دوسرا صحیح مسئلہ لائیں گے تو آپ کے پاس سیدھا آئیں گے۔ ایک آدمی ہے، مثال کے طور پر وہ غلط سفارش کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، اور ان کو پتہ چلا کہ یہ غلطی جو سفارش کرنا غلط ہے، اس کا اہل نہیں ہے، اس کے لائق نہیں ہے، انہوں نے منہ پر بول دیا کہ بھئی میں یہ نہیں کر سکتا، یہ گناہ ہوگا مجھے بھی اور اس کو بھی، آپ کو بھی گناہ ہوگا، اس لیے میں یہ نہیں کر سکتا۔ چاہے وہ وقتی طور پر ناراض ہوگا، جب بھی کبھی اس کو صحیح کام مل گا، صحیح سفارش کرنا، اس کی اہلیت بھی ہے، قابلیت بھی ہے، اب وہ سفارش کرنے کی باری آ گئی تو سب سے پہلے آپ کو سوچے گا، جب میں غلط بات ان کے پاس لے کر گیا تھا، یہ مانے نہیں، ضد پر اڑے رہے، تو یقیناً یہ اس سفارش کو قبول کریں گے، ناراضگی بھی دور ہوگی، سب سے پہلے آپ کا نام اس کے ذہن میں آئے گا۔ تو گویا جو ہے اب غلطی میں بھی سفارش کرنا تو گویا غلط کا ساتھ دینا ہوا، اور جو ہے اللہ کے فہرستے نکال کر شیطان کے فہرست میں اپنے نام کو درج کرنا ہوا۔ اندر کتنے ڈیپ میں جائیں گے تو اتنا ڈر لگے گا۔ تو سفارش بھی ایک عبادت ہے، اس پر ثواب ملتے ہیں۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے سورہ نساء میں، صحیح سفارش دینے پر بھی ثواب ہے، تو غلط سفارش پر بھی جو ہے وہ گناہ ہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، اس سے بہت سے واقعات بھی ہیں۔ تو سفارش جہاں کرنی ہے وہ صحیح کاموں میں سفارش کا ثواب ملے گا،
جائز کاموں میں سفارش کا ثواب ملے گا، چاہے سفارش ہو، چاہے مدد ہو، کسی کے کہنے پر اس کے مسئلے حل ہوتے ہوں تو وہاں کنجوسی نہ کرے، بلکہ وہاں دوڑ لگائے تاکہ یہ بندے کا کام ہو جائے گا تو پھر جو ہے اللہ میرے سفارش کے بنیاد پر مجھے ایک کیا نیکیوں کا دروازہ کھل جائے گا جب تک وہ کام ہوتا رہے گا۔ نماز تو پڑھنے آئے ہیں، جمعہ کی نماز، اب پڑھ کر جائیں گے تو پھر مسئلہ ختم، مسئلہ ختم۔ نماز پڑھنے پر نماز کا جب تک پڑھتے رہیں گے نماز کا ثواب ملے گا، لیکن کسی کے سفارش پر کوئی کام بنا تو جب تک کام چلتا رہے گا ثواب جاری رہے گا، وہ ثواب جاری رہے گا، کھاتا کھل گیا۔ تو جو ہے سفارش کرنے والے، اگر کوئی یہ بندہ سفارش کروانے کے لیے آ رہا ہے تو پھر جو ہے پہلے اس سفارش جس چیز کی کروا رہا ہے اس کو جانچ پڑتال کرے کہ بھئی یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، صحیح ہے یا نہیں ہے، اس کے اہل ہے یا نہیں ہے، اس کی تحقیق کرے، اگر ہے واقعتاً تو پھر یقیناً سفارش کرے۔ تو بہت سے ایسے مسئلے ہوتے ہیں، پولیس اسٹیشن کا مسئلہ ہے، کورٹ میں مسئلہ ہے، اور جج کے سامنے کسی کی سفارش، وکیل کے سامنے کسی کی سفارش، دواخانوں میں سفارش کی ضرورت پڑتی ہے، نوکری چاکری کے چکر میں جو ہے وہ سفارش کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن نوکری کے معاملے میں جو ہے وہ گواہی بھی ساتھ میں جڑ جاتی ہے، بھئی گواہ بھی ہے، یہ خود سفارش دینے والا گواہ بھی بن رہا ہے، اس کا اہل ہے، یہ نوکری کے قابل ہے، یہ نوکری کرنے کی اس کے اندر صلاحیت ہے، اس کو آپ لے سکتے ہیں، یہ گواہی بھی دے رہا ہے اور سفارش بھی کر رہا ہے، تو دونوں چیزیں جب جمع ہوگی تو اس کے مستحق اگر ہے تو دونوں چیز پر ثواب ملے گا، اگر اس پر نہیں ہے تو پھر دونوں چیز پر گناہ ہوگا۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، ہم صرف مسجد کے ماحول میں رہنے کو عبادت نہ سمجھے، مومن کی ہر بات ثواب ہے، اور مومن کی ہر بات جو ہے غلط بولنے پر گناہ ہے۔ باقاعدہ ہمارا اسلاف نے جو ہے دوسرے کی خدمت پر اپنے اعتقاد کو توڑ کر جو ہے کام کیا ہے، اپنے اعتقادوں کو توڑا ہے، ان کو یاد دلایا گیا بھئی آپ تو معتقد تھے، آپ اعتقاد میں تھے، آپ نے توڑ دیا، کہا کہ مجھے پتا ہے میں اعتقاد توڑ دیا، بعد میں بھی میں اس کی قضا کر لوں گا، لیکن جو ہے کسی مومن کی مدد کے لیے جو قدم اٹھتے ہیں اس پر سب سے زیادہ اللہ خوش ہوتے ہیں، اللہ خوش ہوتے ہیں، یعنی احسان میں آدمی آ جاتا ہے، اگر صحیح آدمی کے پلے وہ آ گیا، اس کی سفارش کروایا، اب صحیح آدمی اس کو غلط راستہ کبھی نہیں دکھا سکتا، غلط بات کبھی نہیں بول سکتا۔ میں یہ حبلی مدرسے میں جو تھا، ایک آدمی تھا، وہ حقیقت میں گاڑیوں کا مالک تھا، 10-12 گاڑیاں اس کے تھی، لیکن نمازی تھا، ماشاءاللہ دیندار تھا، دعوت کا ساتھی تھا۔ اب وہ جو ان کے لیبر ہوتے ہیں، ڈرائیور ہوتے ہیں، کلینر ہوتے ہیں، تو ایک 15-20 کا مجمع ان کے ساتھ ہر وقت رہتا۔ بہت سے وہ دیہات والے ہوتے تھے، اطراف کے بہت سے ضرورتیں ان کے پاس لے کر آتے تھے، بھئی ہمارا سوکار ہے، ان کے پاس سے ہمارے مسئلے حل ہوں گے، تو بعض مرتبہ جو ہے ان کے مسائل حل کرنے کے لیے چکر لگایا کرتا تھا۔ ہوا یوں کہ فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ میں رہنے کی وجہ سے اس کے احسان میں آ گئے، ان کے کام کرنے کے بنیاد پر اس کے محسن بن گئے، تو ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے نمازی بن گئے، ساتھ میں نمازی بھی بن گئے۔ اگر وہ ان کے ساتھ نہیں آتے تو پھر جو ہے وہ ماحول میں ملتا، وہ نمازی نہیں بنتے۔ یہ جب بھی کام ان کے کرنے کے لیے آتے تو ان کو لے کر گھومتے، تو نماز کے وقت میں نماز پڑھ لیتے، تو ایک ماحول دینداری کے ماحول میں سلام کلام ہوتا، تو پھر جو ہے وہ ڈرائیور لوگ بیچارے ان کے اندر تو گھر بار چھوڑ کر جو ہے وہ گاڑی میں ان کا گھر بنا کر جو ہے چلتے پھرتے، جیسی زندگی ویسی کٹ رہی ہے، تو ایک ماحول ملنے پر جو ہے ڈرائیور لوگ بہت سے ایسے جو ہے نمازی بن گئے۔ یہ سفارش کے ذریعے سے ہو گئے، وہ کام لے کر ان کے پاس آتے، پھر وہ کام کے چکر میں ان کو ساتھ لے جانا ہوتا، تو ساتھ لے جانے پر جو ہے ان کے حالات کو دیکھتے تو پھر وہ ان کے اندر وہ نماز وہ چیزیں آ گئی، تو یہ بہت سے نفع اس میں جوڑے ہیں۔ تو سفارش جو ہے اس میں دباؤ بھی نہیں ہونا چاہیے، مشورہ ہو یا سفارش ہو اس میں دباؤ نہ ہو۔
اتنا غیر اختیاری ایک آدمی آیا سفارش کرنے کے لیے، بھائی سفارش کرا دو فلانا میرا کام اٹکا ہوا ہے، اور جو ان سے جا کر آپ بولیں گے تو کام بنے گا. تو کہا کہ کون ہے؟ فلانے نام والا ہے. تو حضرت نے کہا کہ بھائی وہ مجھ سے خفا ہے، وہ مجھ سے ناراض ہے، اگر وہ کام بننے والا بھی ہوگا تو مجھے دیکھ کر یا میری بات سن کر تو وہ تمہارے کام کو اور دور کر دے گا. کہنے کے باوجود بھی یہ آدمی اڑا رہا کہ نہیں حضرت آپ کا ڈنکا ہے، آپ کی بات جو ہے پورے شہر میں، آپ تھوڑا کچھ کرو، میرے کچھ سفارش کر دو. مجبور ہو کر ان کو بتانے کے باوجود بھی سنا نہیں، تو انہوں نے ایک خط لکھا. خط میں ان کا نام لکھا، پھر جو ہے اپنا نام لکھا، تو جو بندے کا جو کام تھا وہ کام لکھا اور سفارش کی درخواست کی. یہ خط جا کر دے دو ان کو. جب وہ بندہ جا کر خط دے دیا تو وہ نام پڑھتے ہی غصے سے خط پاٹ دیا. یہ آدمی کی بات ذریعے سے آیا تو تیرا کام میں نہیں کرتا جا، میں تو کرنا چاہ رہا تھا لیکن تو آدمی یہ لایا ہے، یہ آدمی مجھے بالکل پسند نہیں ہے، میں تیرا کام نہیں کروں گا، یہاں سے چلا جاؤں. تو ایسے ہی ہو گئی. تو آ کر بتا دیا حضرت جیسے آپ نے کہا تھا ویسے ہی جو ہے اس نے ویسے ہی کیا. تو حضرت نے کہا کہ میں پہلے ہی بولا تھا کہ وہ میرا مخالف ہے، آپ جو ہے وہ میرے باتوں کو سنے گا تو تمہارا کام بندہ ہوا بھی بگڑ جائے گا. اب میں تمہاری سفارش اللہ سے کراؤں گا، میں اللہ سے دعا کروں گا کہ بھئی اس بندے کا مسئلہ حل کرے، دعا کروں گا. تو میرے بھائیوں کو دوستوں، یہ سفارش جو ہے صرف دینی طبقے میں نہیں ہے بلکہ انسانوں کے ہر ماحول میں یہ سفارش کی ضرورت پڑتی ہے. سفارش کی ضرورت پڑتی ہے. ہاں اب سفارش جس کی ضرورت پڑتی ہے تو دیکھیں کہ بھئی یہ قابل ہے کہ نہیں سفارش دینے کے. اگر نہیں ہے، غلط میں دے دیا تو پھر گناہ ہوگا. تو سفارش بھی ایک عبادت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ واقعات ہو گئے. ایک صحابیہ تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی باندی بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک غلام تھے مغیث، یہ بھی اللہ کے رسول کے یہ غلام تھے یہ بھی. تو مغیث جو ہے وہ کالے کلوٹے تھے، کالے کلوٹے، اور یہ بریرہ جو ہے بڑی خوبصورت، بڑی حسین و جمیل تھی. اب آقا کو حق ہے کس کے ساتھ بھی اس کو شادی کر دے تو پوچھنے کا حق نہیں ہے باندی کو، منع کرنے کا بھی حق نہیں، یا چاہے بازار میں بیچ بھی دے تو منع. اب بیچنے کے موقع پر بھی جو پوچھ نہیں سکتی باندی، یا جو ہے غلام نہیں پوچھ سکتا آقا کو مجھے کیوں بیچ رہے ہو. تو پھر یہاں نکاح کسی کے کرنا تو یہ تو آسان مسئلہ ہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ کا نکاح مغیث سے کر دیا. اب باندھی ہونے کی وجہ سے کوئی مسئلہ پوچھنے کا، منع کرنے کا نہیں تھا. وہ کالا کلوٹا ہے، مجھ سے شادی نہیں ہوتی، مجھے نہیں کرنا ہے، ایسی کوئی اجازت گنجائش نہیں. تو نکاح ہو گیا، سالوں سے زندگی چلتی رہی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے اس باندی کو آزاد کر دیا، بریرہ کو آزاد کر دیا. اب آزاد کرنے کے بعد میں حق ہوتا ہے، نکاح چاہے رکھ سکتی ہے چاہے توڑ سکتی ہے. جیسے ہی ان کو موقع ملا آزاد ہو گئی، آپ میرے پر کوئی آقا نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ سب سے پہلا کام میں یہ کروں گی، میرے شوہر سے میں نکاح کو توڑ لوں گی، اس لیے کہ یہ کالے ہیں. میں اب تک جو ہے ان کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی باندھی ہونے کی حیثیت سے. اللہ کے رسول نے نکاح پڑھا ہوا آیا ہے تو مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا، میں اس میں جو ہے اپنے تقاضے کو رکھوں. مالک کو ایک حق ہوتا ہے، چاہے وہ مار دے، بیچ دے، نکاح کر دے یا آزاد کر دے، اس کے اختیار میں. اب میں آزاد ہو گئی ہوں تو مجھے یہ نکاح میں رہنا نہیں ہے. انہوں نے گھر الگ کر لیا. اب مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی محبت کرتے تھے بریرہ سے، بڑی محبت تھی اپنی بیوی سے. دیکھا کہ یہ باتیں سنیں کہ بریرہ مجھ سے نکاح کو فسخ کرنا چاہ رہی ہے، توڑنا چاہ رہی ہے، تو آپ روتے پھر رہے تھے مدینے کے گلے پہ. میں مناتے رہے بیوی کو پیچھے پیچھے، مت توڑو نکاح، اتنے سالوں سے ہم زندگی گزار رہے ہیں، تو آپ جو ہے اسی طرح زندگی کاٹ لیں گے، آپ مجھ سے جدا مت ہو. رو لیتے پھر رہے تھے.
لیکن بریرہ نے ماننے کے لیے تیار نہیں، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا ہے، آپ کے ساتھ مجھے نئی زندگی کاٹنی ہے، آپ مجھے پسند نہیں ہیں، میں خوبصورت ہوں، آپ کالے کلوٹے، ہماری جوڑی نہیں جمتی، میں نکاح توڑنا چاہتی ہوں۔ تو مجبور ہو کر حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے پاس گئے سفارش لے کر، اللہ کے رسول اتنے سال سے جو ہے ہماری زندگی گزر رہی تھی ہنسی خوشی سے، اب وہ آزاد ہو گئی، مجھ سے نکاح توڑ لے رہی ہے، فسخ نکاح کر رہی ہے، نکاح ختم کر رہی ہے، میں اس سے بڑی محبت کرتا ہوں، آپ تھوڑا سفارش کر لیے کہ نکاح کو نہ توڑی، میرے نکاح میں باقی رہے۔ اللہ کے رسول نے موقع دیکھ کر بریرہ کو بلوایا، حالانکہ کس کی غلام باندھی ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ تو جن کی باندھی ہے بیوی کی، تو پھر شوہر کی بھی باندھی ہو گئی، تو بریرہ کو بلوا بھیجا، کہا کہ نکاح کیوں بس کر رہی ہو، نکاح کیوں توڑ رہی ہو؟ کہا کہ اللہ کے رسول میں حسین و جمیل ہوں اور یہ کالے کلوٹے، ہم دونوں چلتے ہیں تو شرمندگی ہوتی ہے، میں نکاح رکھنا نہیں چاہتے، میں توڑنا چاہتی ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے سمجھایا، دیکھو اچھا آدمی ہے، رنگ سے کیا لینا دینا ہے، رنگی ہے، اس کے اندر جو کالا ہے، ورنہ سب سے بہتر آدمی ہے، ان کے نکاح میں رہو۔ تو بریرہ بھی بڑے ہوشیار، نبی بول رہے ہیں تو بڑا مسئلہ غور کرنے کی ضرورت ہے، منع بھی نہیں کر سکتے، منع کریں گے تو اسلام سے خارج ہو جائیں گے، اگر نکاح میں رہیں گے تو پھر جو ہے جہاں سے بھاگ رہے تھے وہیں جانا پڑے گا۔ اب اتنا جو ہے وہ اللہ کا رسول سفارش کر رہے ہیں تو ان کے باتوں پر دھیان دینے کے لیے مدینہ کھڑا ہو گیا، عرب کھڑا ہو رہا ہے، جبریل کے سامنے گھٹنے ٹیک رہا ہے، تو اب مسئلہ اٹک گیا۔ تو بریرہ کہنے لگی، اللہ کے رسول مجھے پہلا یہ بتا دے آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ آپ سفارش کر رہے ہیں صرف یا آپ حکم کر رہے ہیں؟ حکم کر رہے ہیں تو میں نکاح نہیں توڑوں گی، میں ان کے ساتھ زندگی گزاروں گی۔ آپ کا حکم نہیں ہے، آپ کی رائے ہے، یا آپ کا مشورہ ہے، یا آپ کی سفارش ہے، تو اللہ کے رسول میں آپ کی سفارش کو رد کرتی ہوں، آپ کی سفارش کو میں رد کرتی ہوں، اس لیے کہ مجھے زندگی اس کے ساتھ نہیں جینی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میری یہ رائے ہے، میرا مشورہ ہے، میری سفارش ہے، وہ کہا کہ میں رد کرتی ہوں، تو پھر نکاح توڑ دیا، نکاح توڑ دیا۔ اگر تو میرے بھائی بزرگ دوستوں، تو اس بات پر اللہ کے رسول ناراض نہیں ہوئے۔ بات مطلب ایسا ہوتا ہے کہ بھائی سفارش جن سے کروائے ان سے اگر بات نہیں چلی، نہیں مانے، تو یہ دشمنی کرنا شروع کر دیتا ہے، میری بات نہیں مانے ہمیں۔ پہلی بات تو سفارش کرتا نہیں آدمی، صحیح چیزوں میں کرتا نہیں، اس لیے کہ آدمی کی مزاج اتنے خراب ہو گئے ہیں، اتنے خراب ہو گئے ہیں، کسی کا اچھا اس کو ہضم نہیں ہوتا، ماحول اتنا بگڑ گیا، کسی کا اچھا اس کو ہوتا نہیں ہے۔ جب اس کا اچھا ہو رہا تو پھر اس کے ساتھ دینے کے بجائے کیا کرے گا؟ سامنے پارٹی کو جا کر ہاتھ ملائے گا، حالانکہ اس کے ساتھ رہے گا، اس کے ساتھ رہے گا، بھائی تجھے یہ دلا دوں گا میں، تو اتنے پیسے دے دے، میں اسے پٹاؤں گا۔ اسی کے ساتھ کا آدمی رہ کر کیا کرے گا؟ سامنے سے پیسے لے گا، ہے نا؟ وکالت میں چلتا ہے، وکالت میں سے بہت مرتبہ ہوتا ہے، جو ہے اس سے کیس جس کے پاس لڑ رہا ہے تو مخالف سے بھی پیسے لے گا، مخالف جو ہے اس سے بھی پیسے لے گا، فیور جو ہے فیصلہ اس کے حق میں کر دے گا، اس کو ہرانے پہ مجبور کر دے گا۔ تو آستین اگر وہ کہتے ہیں نا، لکڑی اگر جو ہے لکڑی کے دشمن بن جائے تو لکڑی کی درخت کی خیر نہیں، کلاڑی وہ جب تک جو ہے اس کے اندر لکڑی نہ آ جائے اس وقت تک درخت نہیں کٹے گا، اس میں اگر لکڑی آ گئی تو پھر پورا جنگل کا جنگل خالی ہو جائے گا۔ تو جنگل کو خالی کرنے کے لیے کون مدد کیا؟ لکڑی نے مدد کیا۔ تو اس کا ہی اپنا جو ہے دوست ہو یا اپنا قریبی جو ہے دشمن سے مل لے گا تو مسئلہ جنگل کا جنگل پورا ویران ہو جائے گا، زندگی چوپٹ ہو جائے گی۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، تو اس میں سفارش کرنے پر اگر مان لے تو الحمدللہ، نہیں مان لے تو غصہ نہیں ہونا۔ اللہ کے رسول کبھی بریرہ پہ غصہ نہیں ہوئے۔ پھر جیسے زندگی تھی، جیسے جو ہے آپ جو ہے بریرہ سے محبت رکھتے تھے، بریرہ جو آپ سے محبت کرتی تھی، وہ اس طرح باقی رہا۔
سفارش میں ناراضگی بھی نہیں اور سفارش میں دباؤ بھی نہیں. تجھے کرنا پڑے گا, اس کا کام نہیں کرا تو میرے ساتھ بات نہیں کرنا. تو اگر وہاں کام نہیں چلا تو میرے تیرا جو معاملہ چل رہا ہے اسے بھی میں روک لگاؤں گا. کچھ پیسے دینے کے لینے کے تھے وہ تمام بند. بھائی پہلا وہ مسئلہ حل ہو جائے. اس پر یہ تو مسئلے اس پر کرنے پر الٹا اس پر اب گناہ شروع ہو گیا. یہ گناہ کا دروازہ اس نے خود کھول دیا. حالانکہ سفارش ایک ثواب کی چیز تھی, لیکن اب اس دباؤ کے چکر میں آ کر کیا ہوگا, آپ جب تک جو ہے یہ دباؤ ہوتا رہے گا گناہ ہوتے رہیں گے. اگر اس دباؤ میں آ کر اس نے کام کر لیا, کام کرا دیا اس کا, اب جب تک وہ کام چلتا رہے گا یہ دباؤ ڈالنے پر گناہ کا دروازہ کھلتا رہے گا. چھپے چھپے کتنا بڑا دروازہ گناہوں کا اس نے کھول رکھا ہے, اس کو خود پتہ نہیں. تو سفارش میں زبردستی بھی نہیں, دباؤ بھی نہیں, ناراضگی بھی نہیں. اگر یہ چیزیں ہیں تو جہاں نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے, جہاں روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے, وہیں پر سفارش کا بھی ثواب اس سے بھی زیادہ ملے گا. اس لیے کہ اللہ کا بندہ, ایک اللہ کے مخلوق کو راحت مل رہی ہے اور اس میں اللہ زیادہ خوش ہوتے ہیں. اللہ زیادہ خوش ہوتے ہیں جو مخلوق کی خدمت میں آدمی جب نکلتا ہے اس کی ضرورت کو پاک کرنے کے لیے, اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نکلتا ہے. اس لیے فرمایا اپنے گھر والوں کو پالنے پر جو ہے جس طرح فرض نماز کا جو ثواب مل رہا ہے وہی ثواب اپنے گھر والوں کو پالنے پر ملتا ہے. فرض نماز پر جو ہے ثواب ملتا ہے, وہی نماز وہی مسئلہ ہے. اپنے بیوی بچوں کو پالنا بھی فرض ہے اور اللہ کی عبادت کرنا بھی فرض ہے. فرض میں کوئی کم زیادہ نہیں ہوتا, کم زیادہ نہیں ہوتا. فضیلت کے اعتبار سے ہو سکتا ہے لیکن ثواب کے اعتبار سے کم زیادہ نہیں ہو سکتا. جو فرض ہے وہ فرض ظہر کی نماز پڑھنے پر وہی ثواب مل رہا ہے, عصر کی نماز پڑھنے پر وہی ثواب مل رہا ہے. ہاں فضائل کے اعتبار سے ثواب, فضائل کے اعتبار سے مسائل بدل سکتے ہیں. جمعہ کا جو ہے باقی نمازوں سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے, اور جو ہے اپنے مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب جو ہے وہ جامعہ مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھنے پر زیادہ ثواب ملتا ہے اور فضائل کے اعتبار سے ہے, لیکن فرض کا درجہ ایک ہی ہوتا ہے. تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں, تو اللہ تبارک تعالیٰ اللہ کے مخلوق کی خدمت پر جو بھی خدمت قدم اٹھاتا ہے, رائے مشورہ ہو چاہے کوئی بھی خدمت ہو, اس پر جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ دگنا ثواب یقینی طور پر عطا فرما دیتے ہیں. تو یہ جو ہے ہمارا مشورہ ہو یا جو ہے کسی کے کام کرانے کے لیے جو قدم اٹھتے ہوں, اس پر اللہ تبارک تعالیٰ اجر و ثواب جب تک وہ کام ہوتا رہے گا, چلتا رہے گا, اس کا اجر عطا فرماتے رہیں گے. تو یہ سفارش کا بھی ایک دین کا حصہ ہے. لوگ اس کو صحیح نہ کرنے کے بنیاد پر اب وہ جو ہے چوروں کے حوالے ہو گیا, جھوٹوں کے حوالے ہو گیا اور مکاروں کے حوالے ہو گیا. دیندار جو ہے بھئی وہ مسجد میں بیٹھ گیا. دیندار وہ سے سفارش کرنے کے لیے بہت کم لوگ آتے ہیں, لیکن جو ہے جو چالاک طرار ہے, چالاک ہے, بڑا جو ہے جھوٹ بولنے والا ہے, باتوں میں بڑا تیز ہے, ہیر پھیر کرنے والا ہے, تو لوگ امڑ کر اس کے پاس جاتے ہیں کہ بھائی یہ بڑا چالاک بندہ ہے, اس سے سفارش کریں گے تو مسئلے حل ہوں گے. اب وہ گویا جو ہے پورے بستی کی سفارش کرا کر پورے دروازے گناہوں کے کھول رکھا ہے. اب وہ مرنے کے بعد میں اس کو پتہ چلے گا اس نے کتنے کتنے گل کھلائے تھے, اب کتنے کتنے بھوسے اس کو ملنے والے ہیں. تو سفارش جو ہے وہ کرنے کے مسائل کا بھی ہونا ضروری ہے. سفارش ایک شریعت کا مسئلہ ہے. کوئی غلط چیزوں میں سفارش کریں گے تو جب تک غلطی ہوتی رہے گی گناہ ہوگا, نیکی پر سفارش کریں گے جب تک نیک کام ہوتا رہے گا ثواب ملتا رہے گا. تو سفارش کے مسائل کو معلوم ہوتے ہوئے سفارش کے قدم اٹھانا دیندار کے لیے زیادہ, دیندار آدمی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو سفارش کے مسائل کو سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.